السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں، بندہ مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے رب سے بہتری کی امید رکھتا ہے اور اسے اپنے مالک الملک پہ اچھا گمان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت پہ حسن ظن قائم کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے بارے اگر کسی کے ذہن میں برا گمان آ گیا تو یہ اس کے ایمان کے ضائع ہونے کی نشانی ہے۔ اس وقت ملک پاکستان میں مہنگائی کا بہت ہی عروج ہے اور بالخصوص بجلی کے بلوں کے مسئلہ میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں بہت سے کم علم کم عمل لوگوں کی زبانوں پہ اللہ رب العزت کے لیے اچھے کلمات نہیں سنے جا رہے۔ یہ ایمان والے آدمی کی نشانی نہیں ہے۔
مومن آدمی کا تو اللہ پہ ایمان اور یقین اور توکل اور بھروسہ ہے، حالات جس قدر مرضی سنگین ہو جائیں ان کو اسی ذات نے ہی تبدیل کرنا ہے، اور اگر کوئی اپنے رب سے صحیح تعلق مضبوط کر لے گا تو وہ حالات بھی تبدیل کر دیں۔ اس وقت کام یہ ہے کہ دعائیں کی جائیں، اپنے گناہوں پہ رویا جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، اور حالات کی بہتری کی اللہ رب العزت سے امید بھی کی جائے، دعائیں بھی کی جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو دن چل رہے ہیں یعنی سفر کا اختتام ہو رہا ہے اور ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن ہے۔ آپ نے محرم میں ارادہ کیا تھا ہجرت کا، اور سفر کے آخر میں آپ کی ہجرت شروع ہوئی تھی، اور ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ ایک ایسا وقت کہ کفار مکہ کے ظلموں کا مقابلہ نہیں ہو رہا، ان کی زیادتیاں برداشت نہیں ہو رہی، اسلام کا پودا ابھی بڑا کمزور ہے۔ کبھی آپ کا گزر ہوتا نا عمار اور یاسر، خباب و خبیب اور بلال اور زنیرہ جیسے لوگوں کے پاس سے، تو آپ کی زبان اطہر پہ ایک کلمہ ہوا کرتا تھا، صبرا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ او یاسر کی اولاد، صبر کرنا، میرا تمہارا ٹھکانہ اور مقابلہ اور آمنا سامنا جنت میں ہو۔ کچھ نہیں آپ کر سکتے تھے، اسلام شروع ہو رہا ہے، بدا الاسلام غریبا، اجنبی سا دین تھا، یہ غریبوں میں آیا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ طاقت نہیں، زور نہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو بچا سکیں، خود بھی چھپ کے نکلے ہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ واقعات۔ پھر وہاں سے نکلے تو غار ثور میں چلے، دشمن پیچھا کر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں۔ جس رات آپ ہجرت کر رہے تھے نا، پہلے آپ کو پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، رستے کا بھی علم نہیں، حالات کیسے عجیب ہے۔ آپ کو خواب دکھائی دیا ہے کہ کھجوروں والی کوئی سرزمین ہے، آپ نے وہاں جانا، نام نہیں بتایا گیا۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ شاید میں جوفا مقام کی طرف نکلوں گا، یہ کھجوروں والا علاقہ ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے وحی کی کہ آپ نے یثرب کی طرف جانا ہے، جس کو آج اللہ کے فضل سے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ضمناً سی بات ہے، یاد رکھیں مدینہ کو یثرب نہ کہا کریں۔ یہ ہمارے بعض مولانا حضرات بھی اور بعض نعت گو نظمیں نعتیں پڑھتے ہیں، اگرچہ ان میں شرک بھی ہوتا ہے، یثرب کے والی۔ آپ نے فرمایا لا تقولوا لها یثرب، آج کے بعد میرے شہر کو یثرب نہ کہنا۔ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گڑھ ہے۔ مدینہ آپ کے آنے سے پہلے بیماریوں کی آماج گاہ تھی، آپ نے دعائیں فرمائی، وہاں سے وبائیں اٹھی، منتقل ہو گئی، تو آپ نے فرمایا انہا طابۃ طیبۃ، لوگ اس کو یثرب کہتے تھے، آج کے بعد اس کی ہوائیں بھی پاک ہو گئی، اب اس کو یثرب نہیں کہنا۔ لیکن تب آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یثرب جانا ہے۔ آپ حدیث سنیں، حالات دیکھیں، اور آج کے حالات سے ذرا موازنہ کریں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نکل رہے ہیں، دوپہر کے وقت جا کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ دوپہر کو نہیں جایا کرتے تھے کسی کے گھر، اور ضرورت نہ ہو تو آپ بھی نہ جایا کرتے، یہ آرام کا وقت ہوتا ہے۔ ثلاث عورات لکم، آپ نے دستک دی، دروازہ کھلا، فرمایا ابو بکر تیرے گھر میں جو ہے اسے باہر نکال، بڑی ضروری بات کرنی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے میرے گھر میں میری دو بیٹیاں ہی ہیں، ایک عائشہ ہے، ایک اسماء بنت ابی بکر، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابو بکر بہت پریشان ہو گئے، فرمایا آپ اکیلے کو کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ کہا میں نے اسی کام کے لیے اونٹنی تیار کر رکھی ہے، میں نے ایک غلام کو بھی تیار کیا ہوا ہے جو ہمیں رستہ دکھائے گا، رستے کا علم نہیں، اپنے مکہ سے نکلنے کی خبر بھی چھپ کے دے رہے ہیں، پتہ بھی نہیں جانا کس طرف ہے۔ بعد میں بتایا گیا کہ آپ نے یثرب کی طرف نکلنا ہے۔ ایک حدیث سنیں اس وقت آپ نے کیا کہا تھا، فرمایا امرت بقریۃ یقال لھا یثرب تأکل القریٰ کلھا۔ حالات کیسے پلٹتے ہیں اگر رب کے ساتھ تعلق اور یقین اور مضبوط ہو جائے۔ فرمایا مجھے ایک بستی کی طرف نکلنے کا حکم ہو رہا ہے جس کا نام یثرب ہے۔ فرمایا یہ بستی ساری بستیوں کو کھا جائے گی۔ تأکل القریٰ، کیسے کھا جائے گی؟ کہ مدینہ سے اٹھنے والی وہ آواز، وہ دعوت جس کو اسلام کہا جاتا ہے، یہاں سے نکلے گی اور پوری دنیا پہ پھیل جائے گی، اور اسلام پوری دنیا کے لوگوں کا دین بن جائے گا، اسلام غالب ہوگا۔ جس مکہ سے میرے پیغمبر کو نکالا جا رہا تھا، حالات جتنے مرضی کمزور تھے، رب کا وعدہ ہوا اس وقت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرا پیغمبر جو آپ اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ایک نماز لاکھ نماز کے برابر آپ چھوڑ رہے ہیں، یاد رکھیے اس رب کا وعدہ ہے۔ آج جس مکے سے آپ بے سر و سامان نکل رہے ہیں، کل اسی مکے میں آپ کا رب آپ کو فاتح مکہ بنا کے داخل کرے، آپ کے ہاتھ میں مکہ فتح ہو جائے۔ اب بظاہر تو کیا ہے، چند صحابہ نے ہجرت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، بیماریوں کا گڑھ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس جگہ سے اٹھنے والی آواز پوری بستیوں پہ چھا جائے گی، میرا دین پوری دنیا پہ پہنچے گا، غلبہ آ جائے گا اس دین کو۔ منافقوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں، لوگ کھانے کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور باتیں کس طرح کی کرتے ہیں۔ پھر آپ بتائیں مدینہ ریاست نہیں بنا؟ پھر مدینے نے پورے علاقوں کو فتح نہ کیا؟ اسی مسجد سے غزووں کے لیے جہاد کے قافلے نکلا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جس قافلے میں میں شامل ہو جاتا ہوں، 8 جنگیں میرے پیغمبر نے خود لڑی ہیں، باقیوں کے لیے لشکر روانہ کیے ہیں۔ فرمایا 1 مہینہ کی مسافت ابھی میں دور ہوتا ہوں دشمن کا، میرے خوف سے دل کانپنے لگ جاتا ہے، رعب ہے، نصرت بالرعب۔ فرمایا مجھے 5-6 چیزیں اللہ نے ایسی عطا کی ہیں جو پہلے کسی نبی کو دی نہیں۔ نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے رعب کے ساتھ مدد دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جتنا کوئی شخص سنتوں کا پابند ہے، ایمان مضبوط ہے، توکل رب کے ساتھ اس کا پختہ ہے، اپنے ایمان کی لائن پہ مضبوطی سے چلا جا رہا ہے، اس کے خوف سے دشمن کا دل آج بھی کانپتا ہے، پہلے بھی کانپتا رہا۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ واقعتاً کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیسر و کسرا کے دربار میں وہ ضعیف العمر صحابی یوں داخل ہوئے تھے کہ جان بوجھ کے اپنی تلوار کی نوک ان کے کلینوں پہ رکھ کے کلین سارے پھاڑ دیے، اس دنیا کی بے رغبتی کے اظہار کے لیے۔ کانپ جایا کرتے تھے وہ صحابہ کو دیکھ کے۔ اور جب خندق کا موقع تھا نا،
اللہ اکبر، یہ بہت ہی سنگین سا وقت ہے خندق کا، سردی کا موسم، 2 جنگیں بڑی پہلے ہو چکی، بدر اور احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، بڑے بڑے جلیل القدر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک زخمی۔ اب کی بار تو دشمن نے پوری پلاننگ کی ہوئی، مختلف قبائل کے مل کے سب اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، اور عجیب تر بات یہ تھی کہ یہودیوں سے بھی معاہدہ ہو چکا تھا، وہ مدینے کی پچھلی جانب بیٹھے اور مسلمانوں نے نبی کائنات علیہ السلام نے آتے ہی معاہدہ کیا تھا، نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، نہ تم ہمارے خلاف کسی کا ساتھ دو گے، امن سے رہو گے، امن سے بیٹھو گے۔ لیکن اس وقت ان کی بھی خفیہ بات ہو چکی ہے کہ آپ آگے سے حملہ کرنا، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے، اور ان کے گھروں سے بچوں اور ضعیف العمر افراد کو اور عورتوں کو اٹھا کے قیدی بنائیں گے، ان کے گھروں کو تباہ کرنا ہمارا کام ہے، ان کے جوانوں کو قتل کرنا تمہارا کام ہے۔ یہودی بھی، منافق بھی اور مشرک بھی، تینوں قوتیں مل کے اسلام کو مٹانے پہ تلی ہیں۔ سردی کا موسم، لباس نہیں ہے پہننے کے لیے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دے دیا کہ اللہ کے حبیب، ہم جب فارس میں اپنا دفاع کرتے ہیں نا تو بڑی طاقتوں کے سامنے ہمارا دفاع یہ ہوتا ہے کہ ہم خندقیں کھود کے اپنے قلعے محفوظ کر لیتے ہیں، نہ دشمن پار آ سکتا ہے، نہ جنگ ہوتی ہے، ہم یہاں بھی یہی کام کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس نام کی پوری صورت ہے قرآن میں سورۃ الاحزاب، اور احزاب کا معنی لشکر ہی لشکر، دشمن ہی دشمن، طاقتیں بڑی جمع کر کے لائے تھے، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی حالت، خندق کھودنا شروع ہو۔ ایک طرف احد پہاڑ ہے اور اس نے مدینے کو ایک طرف سے گھیر رکھا ہے، ایک طرف سے جبل صلہ ہے اور آگے کھجوروں کے باغ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فرنٹ کا ایریا 2 سے 2.5 کلومیٹر، یہاں خندق کھودی صحابہ نے، 10 ہاتھ گہری اور 9 ہاتھ چوڑی۔ یہ ہاتھ ہوتا ہے ایک عام آدمی کا، آپ اندازہ لگائیں اس مسجد جتنی چوڑائی ہوگی اس کی۔ اس وقت کوئی کرین نہیں ہے، کوئی بہت بڑے ہتھیار نہیں ہیں، بھوک اپنی جگہ، پیاس اپنی جگہ، سردی اپنی جگہ، بے لباسی اپنی جگہ، دشمن کا خوف اپنی جگہ، لیکن صحابہ نے یہ خندق اتنے جذبے سے کھودی تھی کہ مٹی اندر سے اٹھا کے جب باہر پھینکتے نا، اسی طرف پھینکتے تھے جس طرف سے دشمن نے آنا ہوتا تھا۔ تو شعر پڑا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جب تک زندگی کی ایک رمق باقی ہے ہم خون کا آخری قطرہ اس اسلام کے لیے بہا دیں گے۔ آگے سے میرے پیغمبر خوشی سے جواب دیا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ یہ دنیا کی لذتیں کچھ نہیں ہیں، یہ دنیا کی بھلائی کچھ نہیں ہے، اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے۔ یہ میرے انصار اور مہاجر جتنے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کو معاف فرمائے۔ اب یہی پڑھی جا رہی، خندق کھودی جا رہی۔ اللہ اکبر، آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، ہم نے تو ذرا موضوع سے اس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ آئے ہیں اور کہا کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ بعض صحابہ نے نا بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ اگر اس وجہ کو آپ جانتے ہوں تو حیران کن وجہ ہے۔ انسان جب شدید بھوک کی حالت میں جاتا ہے نا تو اس کی کمر جھک جاتی ہے، تو پتھر باندھتے تھے تاکہ کمر نہ جھکے، سیدھے رہے۔ دل میں خیال ہے کہ ہم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ سرور کائنات نے فرمایا بتاؤ کون سی چٹان نہیں ٹوٹ رہی؟ آپ اترے خندق میں، آپ نے ہاتھ میں کدال پکڑی اور یوں کر کے کدال اوپر کو اٹھائی نا، اس چٹان پہ مارنے کے لیے جابر کی نظر پڑی، سرور کائنات نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے، رہا نہیں گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے،
دوڑ کے گئے اور جا کے اپنی بیوی کو کہا مجھے سرور کائنات کا یہ حال بے حال کر چکا ہے، بتائیں گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہا کہ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹیاں پک سکتی ہیں، 2 سے 3 افراد کا کھانا بن سکتا ہے بس۔ فرمایا جلدی سے پکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا آپ اپنے 2 صحابہ کو لے کے گھر تشریف لے ہیں، مجھ سے آپ کی یہ حالت برداشت نہیں ہوئی، لیکن سپاہ سالار ہو تو ایسا ہو، اپنے صحابہ کو بھوکے چھوڑ کے کیسے آپ چلے جاتے کھانا کھانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو آواز دے دی، فرمایا یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لکم صورا۔ کیا کمال حکمت ہے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا حکمتیں ہیں میرے پیغمبر کی زبان اطہر پہ۔ عربی میں کھانے کو طعام کہتے ہیں اور فارسی میں سور کہتے ہیں۔ چونکہ خندق سلمان فارسی کے مشورے سے بولی کھودی جا رہی تھی، آپ نے اپنی زبان سے فارسی کا کلمہ نکال دیا تاکہ سلمان فارسی یہ زبان سن کے خوش ہو جائے۔ فرمایا او خندق والو آ جاؤ، جابر کے گھر میں سور تیار ہو چکا، یعنی کھانا تیار ہو چکا ہے۔ قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت پہ۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے من تکلم بالفارسیۃ مرتانا، اگر کوئی دوسری زبان بھی سیکھنا چاہتا ہو تو سیکھ سکتا ہے۔ ایک وقت میں ہمارے مولوی صاحب بھی کہا کرتے تھے انگریزی سیکھنا کفر ہے، کوئی کفر شفر نہیں ہے، زبانیں سیکھیں دین کی خدمت کے لیے۔ صحابہ کرام سے عبداللہ بن عباس کو لگایا اس کام کے لیے۔ جابر کہتے ہیں میں نے اعلان سنا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، 3 افراد کا کھانا، سینکڑوں کا لشکر، اب کیا بنے گا؟ آپ کے قدم اٹھانے سے پہلے دوڑ کے گھر گئے، کہا اللہ والی یہ تو کام خراب ہو گیا۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا رب کے حبیب نے تو سارے خندق والوں کو دعوت دے دی، عورتیں بھی ہوں تو ایسی ہو نا، واویلا نہ کریں۔ اور پھر ہٹ کے میں آپ کو یہی کہوں گا حالات جیسے مرضی ہو جائیں، اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کہا آپ نے بتایا تھا سرور کائنات کو کہ کھانا 2 بندوں کا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے بتایا تھا۔ تو کہا پھر جابر گھبراتے کس لیے ہو؟ اب آنے والا جانے اور لانے والا جانے، آپ لا رہے ہیں نا ہمارے گھر صحابہ کو، یہ تو ہماری سعادت ہوگی، باقی رہا کھانے کا پورا ہونا وہ مالک کائنات اپنے پیغمبر کی برکت سے کر دے۔ اور وہی ہوا۔ آپ گھر تشریف لائے، فرمایا جابر ہڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھانا، تندور سے روٹی نہیں اتارنی، آپ خود ہی روٹی اتارتے۔ اور چلے یہاں ایک جھوٹ بھی سن لیں، فیس بک پہ بڑا لگا پھرتا ہوتا ہے کہ سرور کائنات جس روٹی کو ہاتھ لگا دے وہ پکتی ہی نہیں ہے، آگ بھی یہاں کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ سرور کائنات روٹیاں اتارتے رہے، ہنڈیا سے ڈھکن اٹھاتے، سالن نکالتے، سارے کا سارا لشکر، جابر کہتے ہیں کھانا کھا کے چلا گیا، کھانا اسی طرح باقی بچا، ہم نے کھایا اور ہمسایوں کو بھی دیا۔ لیکن بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بھوک سے 2 پتھر میرے پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے، صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، حالات بہت سنگین ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا ہے، اور یہاں سردی کے موسم میں پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ٹھٹھرتے ہوئے جسم ہے۔ خوف کا یہ عالم تھا۔ جب خبر ملی نا کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ادھر سے یہ حملہ کریں گے، ادھر سے وہ حملہ کریں گے، عورتیں قیدی بنا لی جائیں گی، بچے اٹھا لیے جائیں گے، گھروں کو لوٹ لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ منظر کیا خطرناک منظر تھا، بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کلیجے منہوں کو آنے لگ گئے تھے، عجیب عجیب لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں اللہ نے اپنے بندوں کو آزمایا، خوب ہلایا۔ یہ اس کی ایک سنت چلی آ رہی ہے، رب کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ یاد کر لیں اس بات کو، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب اللہ کسی کو عزتیں دینا چاہتا ہے پہلے اس کو آزمائشوں سے گزار کے عطا کیا جاتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔
یہ اس کا طریقہ ہے. اس نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دینی تھی تو پہلے کنویں میں گرایا. جو مرضی آپ پڑھ لیں، جس کے مرضی حالات پڑھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہ سرفراز کرنے کے لیے سمندر کی موجوں کے دھکے کھانے پڑے. ہر نبی نے دنیا میں نبی بننے سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں کی بکریاں چرائیں، مزدوریاں کی، بہت دھکے کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا ہوا تھا. آپ مکے والوں کے ظلموں سے ستائے ہوئے طائف کی طرف نکلے، اور پھر کیا کیا طائف والوں نے. آپ تو ان پہ تھوڑا سا اعتماد جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے سنبھال لیں گے، اس غرض سے گئے تھے. لیکن آگے سے جو ہوا، آپ کے سر مبارک میں پڑے ہوئے پتھروں کا خون نکل کے آپ کے جوتیوں میں جم چکا تھا. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، آپ کی اپنی زندگی میں آپ پہ سب سے سخت دن کون سا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ طائف کا دن تھا. طائف والوں نے میرے ساتھ جو کیا، میں کیا سوچ کے گیا تھا آگے سے کیا ہو گیا. لیکن پھر کہوں گا، موضوع بھی یہی ہے میرا آج. حالات جتنے مرضی کمزور ہوں، حالات جتنے مرضی سخت ہوں، حالات جتنے مرضی سنگین ہوں، جو مرضی ہو جائے، آخر کار رب نے حالات کو بدلنا ہوتا ہے. چاہے یہ رات ظلم کی لمبی ہو جائے، لیکن آخر اس نے سویرا ضرور ہونا ہوتا ہے. بس کمزوری ہماری ہوتی ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ وہ یقین والا معاملہ نہیں کرتے، توکل والا معاملہ نہیں کرتے، رو رو کے دعائیں نہیں کرتے، استغفار چھوڑ بیٹھتے ہیں. کمزور ایمان ہمارے ہو چکے ہوتے ہیں. بس اللہ آزمائشوں میں ڈالے رکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے تھے آخری رات، یا اب بھی آتے ہیں؟ جانتے ہیں نا، اللہ اب بھی آتا ہے. آواز جو اس وقت تھی رب کی، وہی آواز آج ہے رب کی. کوئی ہے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کتنے کو لوگ اٹھ کے آتے ہوں گے رب کے سامنے گرتے ہوں گے. ہمیں تو یقین مانے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے. آپ ہماری مسجدوں کا جا کے جائزہ لیں، جمعے والے دن یعنی اتنا افضل ترین دن، اور لوگوں کے جمعے کے لیے آنے کی حالت کیا ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ خطبہ گزر جاتا ہے جب لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کبھی خطیب صاحب 5 منٹ پہلے ختم کر کے نماز کھڑی کرا دیں نا، تو نمازیوں کی حالت دیکھنا، باتیں کیا کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں آپ. اگر ہمیں اپنے رب سے امیدیں پختہ کرنی ہیں، اپنے اعمال کو بدلنا پڑے، تب جا کے وہ حالات کو بدلے گا. رب وہی ہے، اس کی امیدیں وہی ہیں، اس کی رحمتیں وہی ہیں، بندوں سے تعلق وہی ہے، بندوں سے پیار وہی ہے، وہ اپنے بندوں سے چاہتا بھی وہی ہے. لیکن آج بندوں کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی آزمائشوں سے باہر نہیں آئے. یہ یقین کرے، پچھلے جمعے ایک بندہ آ کے کہنے لگا اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے اس گناہ کو معاف کر دے کہ یہ اللہ رب العزت کو ہمارا ہی ملک نظر آیا ہے اس قدر مہنگائی کرنے کے لیے. یہ کفر کے کلمے ہیں، یہ رب کی ناراضگی کے کلمے ہیں. بندہ مومن کی زبان پہ اپنے رب کے ساتھ سوء ظن والا معاملہ نہیں ہوتا، حالات جتنے مرضی سنگین ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا. آپ ایک پہاڑ کی اوٹ کا سایہ لے کے نا وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹے ہیں. پہاڑ پہ ہی آپ نے سر رکھا ہوا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے. آگے اس فرشتے نے کیا کہا انا مالک الجبال، ان دنیا کے تمام معاملات کی ذمہ داریاں فرشتوں کی. پہاڑوں پہ فرشتہ، ہواؤں پہ فرشتہ، بارشوں پہ فرشتہ، رزق پہ فرشتہ، پیدائش پہ فرشتہ، موت پہ فرشتہ، ہر نظام اللہ فرشتوں سے چلا رہے ہیں. کہا میں پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ آیا ہوں آپ کے پاس. اشارہ کریں آپ، اطبق بین الاخشبین، پوری کی پوری طائف کی وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے سرما بنا دیتا ہوں. ان کی جرت کیسے ہوئی آپ کو تکلیف دینے کی؟
آپ کے ساتھ ایک غلام تھے، کہتے ہیں آواز سنی، میں نے یہ اس فرشتے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک آفر کہتے ہیں نا وہ سنی، تو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھے تو میرا دل کانپ گیا، مجھے لگا کہ آج طائف تو دنیا سے مٹ جائے۔ آپ نے ہاں کرنی ہے، اور ابھی دیکھتے ہی دیکھتے طائف کو پتھر و سرما بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، انہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں۔ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا۔ حالات پہ میرے پیغمبر کو پورا یقین تھا، کوئی نہیں طائف میں آپ کو ماننے اور جاننے والا۔ آپ کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، پتھر مار کے نکالا جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے میرے پیغمبر کا، لیکن رب سے تعلق اتنا مضبوط ہے اور حالات کی بہتری کی اتنی رب سے امید ہے، فرمایا انشاءاللہ اللہ انہی کی نسلوں سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو اتنے پختہ ایمان اور توحید کے مالک ہوں گے کہ وہ کبھی رب تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اور پھر کائنات کی آنکھ نے دیکھا، عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن یہاں سے اٹھے، پھر آپ کے سندھ اور ہند کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم کو اللہ نے طائف کی وادیوں سے نکالا۔ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا۔ کبھی حالات سے گھبرا کے اپنے رب پہ برا گمان قائم نہ کیجیے گا، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے اور بندہ مومن کی شان کے بھی منافی۔ پھر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان پہ کدال ماری نا خندق میں، اس سے چنگاریاں اڑیں، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چنگاریوں کی روشنی میں کیسر و کسرا کی ٹوٹتی ہوئی سلطنتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت دنیا میں امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت دو سپر پاور ہیں، کیسر اور روم، ان دونوں کا ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا پہ۔ اور ہاں میں پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں، ایک وقت تھا دنیا میں پاکستان نہیں ہے، ایک وقت تھا دنیا میں ترکی نہیں ہے، ایک وقت تھا دنیا میں مملکت توحید سعودی عرب نہیں ہے، کفر ہی کفر تھا یہاں پہ، کافر رہتے تھے یہاں پہ۔ جس رب نے ان ملکوں کو ہمارے لیے پیدا کر لیا، اتنے حالات کے خطرناک ہونے کے باوجود، تو ہمارے حالات کی بہتری اس رب سے کیا نعوذ باللہ اتنی دور ہے؟ دوری ہمارے اندر ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے، ہمیں رب سے تعلق جوڑنے کے طریقے نہیں آ رہے، ہمیں رب کو منانے کا انداز نہیں آ رہا، ہمیں رات کے وقت اٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی، کبھی اپنے آنسو بہا کے ان مسلوں کو گیلا کرنے والی سنتیں ہمیں یاد نہیں آ رہی۔ ہم مزے سے سوتے ہیں رات کو موبائل دیکھ کے، اور فجر کی نماز سوتے سوتے ہی ضائع کر دیتے ہیں اور امید رکھے بیٹھے ہیں کہ اللہ بہتری کرے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ منافقوں کی زبان پہ بات آ گئی، کہا دیکھیں ذرا ان کی باتیں سنیں، کھانے کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے ان کے گھروں میں، پہننے کو لباس نہیں ہے ان کے پاس، خواب ان کے کیسر و کسرا کے ہیں۔ کیسی باتیں کرتا ہے یہ پیغمبر، لیکن میرے پیغمبر کو اپنے رب پہ جتنا یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہے کائنات میں کسی کا نہیں۔ آپ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا چاہے حالات جتنے مرضی کمزور ہیں کہ کیسر و کسرا پہ اسلام کا جھنڈا لگ جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی بھی کر دی، اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدا واذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدا۔ اگر کیسر کی طاقت ٹوٹ گئی، اور ٹوٹے گی میرے پیغمبر نے کہا تھا، فرمایا پھر قیامت تک یہ دوبارہ طاقت بن نہ سکے گی ان کی، اور فرمایا جب کسریٰ ٹوٹے گا، کسریٰ کی طاقت جو بکھر جائے گی، فلا قیصر بعدہ فلا کسریٰ بعدہ، کہ قیامت تک کیسر و کسریٰ کی یہ طاقتیں دوبارہ بحال نہیں ہو سکیں، نہیں ہو سکیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے گھبرا کے کوئی بات نہیں کی،
بلکہ حالات کمزور تھے اور آپ کی پشین گوئیاں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ امید رکھو بس۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے۔ واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کمزوریاں بھی سن رکھی ہوں گی کہ مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، فاختہ نے انڈے دے دیے تھے، سب ضعیف واقعات ہیں۔ کیا رب تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے مکڑی سے کام لینا تھا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ جالا لگا کے دکھانا کیا کام ہے؟ کچھ نہیں تھا اس غار کے سامنے۔ ابو بکر صدیق سامنے دیکھ رہے تھے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ بیٹھے، کہا ان میں سے اگر کوئی نیچے ہو گیا نا، اس کی سیدھی نظر ہم پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ دو ہیں؟ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ثانی اثنین، قرآن اترا، ابو بکر کی شان میں اترا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دونوں ہی تھے غار میں اور کوئی تیسرا نہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو جس کی صحابیت کی گواہی میرے رب نے دی ہو، آج اس پہ لوگ تانا زنی کریں تو ان کا ایمان کہاں رہ جائے گا؟ اپنے ایمانوں کی فکر کریں جن کو ابو بکر اچھے نہیں لگتے، جن کو عمر فاروق، عثمان اور علی اچھے نہیں لگتے۔ ابو بکر کے ایمان کی اور صحابیت کی گواہی تو اللہ نے خود دی ہوئی۔ بلکہ چلے بات آ ہی گئی ہے تو میں یہ بھی تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک یہودی کہہ بیٹھا اللہ فقیر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہودی کائنات کی سب سے بدبخت قوم ہے جو اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے۔ کہنے لگے اللہ فقیر ہے، کنجوس ہے، کنگال ہے، نقل کفر نباشر۔ ابو بکر صدیق نے اس کے چہرے پہ تھپڑ جاڑ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ اور کہنے لگا مجھے بدلہ لے کے دیں۔ ابو بکر صدیق نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے بلا لیا، یہی تو عدالت ہے، یہی تو عدل ہے، یہی تو ایمان ہے۔ ابو بکر تو نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا؟ فرمایا ہاں اللہ کے حبیب مارا ہے۔ کیوں؟ کہا اس نے کہا تھا اللہ فقیر ہے۔ فرمایا گواہی؟ بس کیس کا حل تو دو گواہیاں ہیں، بتا تیرے پاس گواہ کون ہے جب اس نے یہ کلمہ بولا اور تو نے تھپڑ مارا تھا؟ کہ اللہ کے حبیب میرا کوئی گواہ نہیں ہے، یہ تھا اور میں تھا اور کوئی نہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا والقصاص، ابو بکر پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اپنی اس بات پہ گواہی پیش کرو یا پھر یہ تیرے چہرے پہ تھپڑ مار کے اپنا بدلہ لے گا، تیسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت کی عدالت کے فیصلے طریقوں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہم پہ ناراض کیوں ہے؟ مرے ہوئے لوگوں کو 20 سال ہو جاتے ہیں اور عدالت سے اعلان آتا ہے کہ وہ بری ہو گیا، پتہ چلتا ہے وہ تو مر گیا بیچارہ۔ اتنی تاریخیں ڈال ڈال کے مجرموں کو پناہیں دیتے ہیں، پھر اللہ کیسے ہمارے حالات پہ رحم کرے؟ فرمایا ابو بکر تیار رہو، ابھی بدلہ لیا جائے گا، بدلے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جبریل قرآن لے کے اترے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کی بات خود سنی جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے۔ میرے پیغمبر اگر ابو بکر کا دنیا میں کوئی گواہ نہیں تو اللہ رب العزت عرش پہ ابو بکر کا گواہ ہے، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کا حل ہی یہی تھا کہ ان گستاخی کرنے والوں کے ساتھ یہی انجام ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو ساتھی لیٹ آئے ہیں، ہجرت ہو رہی ہے، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑا جا رہا ہے، حالات سے تنگ ہو کے اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ صرف دو ہی ہیں، ایک ابو بکر صدیق اور ایک سرور کائنات۔ رستے کا بھی علم نہیں، جانا کدھر ہے، کتنی دور ہے یثرب، کبھی میرے پیغمبر نے تو دیکھا نہ تھا۔ حالات اتنے سنگین ہیں اور وہاں سرور کائنات یہ پشین گوئی کر رہے ہیں۔ امرت بقریۃ ان تأکل القریٰ، مجھے اللہ رب العزت نے اس بستی کی طرف بھیجنے کا حکم دے دیا ہے، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے
جو بستی اتنی زبردست بنے گی، سٹیٹ ایسی بنے گی، سلطنت ایسی بنے گی، قوت ایسی بنے گی، بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کرنے والا پیغمبر کیا پشین گوئیاں کر رہا ہے آنے والے حالات کی۔ کہا مدینہ ایسی ریاست بنے گا کہ مدینہ سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا پہ پہنچ جائے، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ آپ حالات کو مت دیکھیں یہ حالات کتنے خطرناک ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسر و کسرہ کے ٹکڑے کیے، مشہور واقعہ ہے، پشین گوئیاں پوری ہو گئی۔ تب اللہ رب العزت نے حالات کو بھی بڑا بہتر کیا تھا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، حالات کمزور ہو سکتے ہیں، مہنگائی عروج پہ جا سکتی ہے۔ پھر کہوں گا واپڑا والوں کو گالیاں مت نکالیے گا، ان کو گالی دینے سے پہلے اپنے آپ کو برا بھلا کہہ لیجئے گا۔ میرے گناہوں کا وبال، میری زیادتیوں کی وجہ، میری کذب بیانی، میرے غلط رویے، میرا رب سے ٹوٹا ہوا تعلق، اسلام سے کمزور رہنے والا مسلمان حالات کا رونا روتے ہوئے دوسروں کی ذمہ داریاں لگاتا ہے نا، یہ انہوں نے کیا، یہ انہوں نے کیا، تو کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک دفعہ ریٹ چڑھ گئے، مہنگائی عروج پہ چلی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب صحابہ اکٹھے ہو کے سرور کائنات کی خدمت میں کہا غلط سیر فی المدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساعر لنا، بڑی مہنگائی ہو چکی ہے، لوگ اپنی مرضی کے ریٹ لے رہے ہیں، آپ بازار میں تشریف لائیں، چیزوں کے ریٹ مقرر کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس بندے کا تجارت سے تعلق نہیں ہے اسے ریٹ مقرر کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے مال پہ ریٹ مقرر کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ هو المساعر یبسط الرزق ویقدر لمن یشاء۔ میرے صحابہ یہ ریٹ میں نے نہیں بڑھائے، یہ دکانوں والوں نے نہیں بڑھائے، ان ریٹوں کو بڑھانے والا عرش پہ ہے، یہ رب کی مرضی سے ایسے ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو رزق وافر کرتا ہے، ریٹ گر جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو رزق تنگ کرتا ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ میں جا کے کسی کی دکان پہ ریٹ مقرر نہ کروں گا، تم اپنے رب کو منانا شروع کر دو، وہ تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ ہم کتنا کو تعلق بناتے ہیں، یہ آپ کے زلزلہ آیا ہے، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے اس نے اس زلزلے کے وقت کتنی دفعہ رو کے اپنے رب سے ان حالات کی بہتری کی دعا کی ہے، کتنا اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں تڑپ رکھ کے اس نے رب سے مانگا ہے۔ بے فکر قوم ہے، اب تو حالات بڑی تیزی سے بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اتنی ہی تیزی سے ہم کو آزمائشوں میں اتار رہا ہے۔ حالات کی بہتری ایک ہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ قوم یونس پہ تو عذاب آ رہا تھا، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر علاقہ چھوڑ گئے۔ اللہ بڑا بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے دعویٰ کیا کرتے ہیں نا، عقیدہ دیا کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں سمجھایا کرتے ہیں، اوے کیوں واسطے پاندے ہو تسی لوگوں نو، رب نو واسطے؟ کس چیز کا واسطہ رب کو دینے کی ضرورت ہے؟ جو رب سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، 3 بڑے بڑے اندھیروں میں اپنے اس پیغمبر کی آواز کو سن سکتا ہے، کیا وہ مجھ سے اور آپ سے نعوذ باللہ اتنا ناراض ہے کہ ہماری نہیں سنے گا؟ وہ سنتا ہے، بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے، بلکہ وہ تو سمیع ہے۔ اللہ اکبر، سمیع۔ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا، ان کو ذرا کبھی پڑھیں، اس پہ کتابیں بھی الحمدللہ آ چکی ہیں اسماء الحسنی پہ۔ سمیع، بصیر، ایسی ذات۔ کہا کرتے تھے نا صحابہ، رات کا وقت ہو، رات کا اندھیرا ہو، اٹا ٹوپ کا اندھیرا جس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کالا پتھر ہو اور اس کالے پتھر پہ کالی چیونٹی چل رہی ہو،
اللہ اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے رینگنے کی آواز کو سنتا بھی۔ اس جیسا سمیع کوئی نہیں، اس جیسا علیم کوئی نہیں۔ اسے سناتے ہوئے ہمیں وقت نہیں ملتا اور فرصتیں نہیں ملتی، اور ہم پھرتے ہیں لوگوں کے دھکے کھاتے، میری تیرے اگے تیری عہدے اگے، اور کڑے اور تعویذ اور گھونگھٹ اور پتہ نہیں کیا کیا باندھ کے پھرتے ہیں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب آدم کا رب تھا وہ آدم کی اولاد کا رب بھی ہے۔ جس رب نے یونس علیہ السلام کی سن لی، وہ رب ہماری بھی سن سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کروں گا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اشارہ کر کے نکل گئے، کہا 3 دن ہے تمہارے پاس، پہلے دن آسمان کا رنگ ایسا ہوگا، پھر ایسا، تیسرے دن عذاب آ جائے گا۔ خود علاقہ چھوڑ گئے، اللہ رب العزت سے اجازت نہ لی تھی۔ تیسرے دن کا جب تبدیلی کا موسم دیکھنے لگی یہ قوم، دوڑ کے پوری کی پوری قوم باہر آ گئی، اللہ کے سامنے رونے لگ گئے، گریہ زاری کرنے لگ گئے، رب کو منانے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا، سیدنا یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا، میری اجازت کے بغیر سمندر میں اتار دیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہی بات آپ سے کہوں گا، آج صحت ہے، اپنے رب کو یاد رکھو، دعائیں کرو، گریہ زاری کرو، رونے روو، ذکر اذکار کرو، تلاوتیں کرو۔ کل کو بیمار ہوو گے اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آج اللہ نے وسعتیں دی ہوئی ہیں، رب سے تعلق مضبوط کر لو، کل کمزوری آ جائے گی اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آج زندگی ملی ہوئی ہے، رب کو یاد رکھو، کل موت آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گے، تب اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور اللہ اپنے ان بندوں کا جنت میں داخل ہونے تک ساتھ نہیں چھوڑا کرتا ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کی یہ عادت نہ ہوتی کہ یونس تسبیح بڑی کیا کرتے تھے، ذکر بڑا کیا کرتے تھے، رب کو یاد بڑا رکھا کرتے تھے، احکام الہیہ کو پڑھا کرتے تھے، اگر یونس کے اندر یہ صفت نہ ہوتی، اللہ کہتے ہیں میں قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکالتا۔ کیا مطلب ہے؟ مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے، آپ جب تنگی سے بچے ہوئے ہیں تب بھی رب کو یاد کریں، جب تنگی میں چلے گئے پھر بھی رب کو یاد کریں۔ اور ہاں یہ یاد رکھیں، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ بھی اس کی آزمائشیں ہیں۔ اگر وہ ساری دنیا کے لوگوں کو آرام دیتا نا، ساری دنیا کے لوگوں کو رزق دے دیتا، ساری دنیا کے لوگوں کو وسعتیں دے دیتا، اللہ کہتے ہیں دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہی رب کے باغی بن جاتے، پھر رب کو یاد کرنے والا دنیا میں کوئی ملتا ہی نہیں۔ ہم جب بیماری کے دنوں میں جاتے ہیں نا تو بڑی اللہ اللہ ہوتی ہے۔ ہم ایک پہاڑی سفر پہ تھے اور سفر بہت زیادہ خطرناک تھا۔ جب ہماری گاڑی روانہ ہونے لگی تو وہاں کے ایک بھائی ہمیں نصیحتیں کرنے لگے اور کہا کہ آپ نے پورے سفر میں رب کو یاد کرنا ہے، گاڑی پھسل بھی سکتی ہے، گر بھی سکتے ہیں، موت بھی آ سکتی ہے، بس آپ کی زبانوں پہ رب تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور بعد میں مسکرا کے کہنے لگے ویسے آپ ذکر نہیں بھی کریں گے تو نکلے گا ذکر ہی، حالات جب خطرناک ہوتے ہیں تو زبانوں پہ اللہ ہی آتا ہے، اس لیے جب تنگی نہیں تو رب کو یاد کر، جب صحت ہے تو رب کو یاد کر، اولاد ہے تو رب کو یاد کر، نعمتیں ہیں تو رب کو یاد کر۔ ایک لمحے میں سیلاب نے پلٹا ہے لوگوں کے حالات کو۔ بڑے بڑے امیر زادے سڑکوں پہ روٹی مانگنے کے لیے کھڑے تھے۔ کیا ہمارے پاس کوئی پرمٹ لیا ہوا ہے ہم نے نعوذ باللہ کہ بس ہمارے حالات یہی رہیں گے؟ نہیں بھائی، ایک ہی حل ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کا، اور وہ یہ کہ حسن الظن، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، تمہیں تب تک موت ہی نہیں آنی چاہیے جب تک تمہارا اپنے رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط ترین نہیں ہو جاتا۔ ویسے لوگ موت سے ڈرتے کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے ہمیں موت سے ڈر کیوں آتا ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ اللہ اکبر، اس ذات سے
جو 70 تو لوگ کہتے ہیں نا 70 کیا کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں 4 سال بعد بچے نے آنا نا بیرون ملک سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے، کیا اسے ڈر ہوگا کہ میں نے اپنی ماں کو ملنا ہے؟ اس کا شوق کتنا ہوگا۔ ہم سال بعد آتے تھے تو وہ وقت یاد ہے کہ ایسے دل میں ارمان ہوتے تھے والدین سے ملاقات کرنے کے۔ رب سے ملنا ہو انسان کو خوف ہو، رب سے ملنا ہے دل نہیں کر رہا، دنیا میں پھنسے ہوئے کا دل نہیں کرتا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا 2 چیزیں تمہارے اندر جب آ جائیں گی نا تو پھر تمہارا دل نہیں کرے گا رب سے ملاقات کرنے کو۔ وہ 2 چیزیں کون سی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اگر آ گئی، موت سے تمہارا ڈر پیدا ہو گیا، موت کو تم برا سمجھنے لگ گئے، تب پھر سمجھ لینا کہ تمہارے رب سے تعلق کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ کمزوری کی کیا بات ہے؟ وہ صحابی تو ہاتھ میں کھجوریں پکڑ کے نہیں کھڑے تھے، جنہوں نے جنت کی بات سنی تو انہوں نے کھجوریں ہی پھینک دی، کہا اس رب سے ملاقات میں کہیں یہ کھجوریں مجھے تاخیر میں نہ لے جائیں، میں نہیں چاہتا یہ کھجوریں کھاتے کھاتے اپنے رب کی ملاقات کو لیٹ کر بیٹھوں۔ او گئے میدان میں تیر لگا تو فزت ورب الکعبہ کے الفاظ تھے زبان پہ، کہا کعبہ کے رب کی قسم لوگوں میں کامیاب ہو۔ یہ ہے بھائیوں کامیابی۔ حالات جتنے مرضی ہوں، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام بچے ہیں، ان کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ کنواں نہیں، اس کو آپ موت کہہ سکتے ہیں۔ غیابت الجب قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ اندھا کنواں تھا، پانی نہیں تھا وہاں پہ، جنگل ہے، بیابان ہے، بے آب و گیا وادیاں ہیں، کسی کا گزر نہ ہوتا تھا، پانی کے لیے کوئی اس کنویں پہ آتا نہیں تھا، اور یوسف کے بھائی بچپن میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، موت کے منہ میں پھینک رہے ہیں۔ آپ قرآن کے الفاظ سنیں، اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف کل کو تو اپنے ان بھائیوں کو ساری خبریں دے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کون دنیا میں مانتا ہے کہ بچپن میں کنویں میں گرا ہوا بچہ کل کو مصر کے تخت پہ بیٹھ کے دنیا پہ بادشاہی کرے گا؟ حالات جو بھی ہوں، رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط کریں، بس اسی نے ہمارے حالات کو تبدیل کرنا ہے۔ اپنی زبان پہ کبھی رب تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمے نہ لائیے گا، اور پھر وہ وقت آیا نا، آپ سب جانتے ہیں، بلکہ کچھ مولانا حضرات تو ماشاءاللہ 6 جمعے یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ چلاتے ہیں۔ ان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، واقعات میں بڑے مزے ہوتے ہیں، راگیں لگا لگا کے سنانا، لیکن اصل یہ ہے جب کوئی واقعہ سنو، جب کوئی واقعہ پڑھو، قرآن کی آخری آیتیں یہ ہوتی ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ خود سیکھو کہ اس واقعے میں میرے لیے عبرت کا سامان کہاں ہے، میرے لیے کیا اسباق ہے۔ مزے کے قصے سنا کے چلے جانا یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بادشاہی دے دی، بھائی آئے غلہ مانگنے کے لیے، 1 سالیاں ہیں پوری دنیا پہ، دے دیا غلہ۔ پھر بنیامین کو بھی طلب کیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ تو جب جانے لگے نا تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا، جانتے ہو هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جانتے ہو تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا کیا تھا؟ ڈگمگا گئے، کہاں یوسف، کہاں کا واقعہ، 10 سال پہلے کی بات۔ یہ کون ہے یوسف کی بات کرنے والا اس اجنبی ملک میں؟ لیکن بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کنویں میں گرتے ہوئے جو یوسف کی زبان پہ الفاظ رب نے جاری کیے تھے، جو دل میں الہام کیا تھا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف ساری بات کرے گا تو ان سے، کنویں میں کیوں گرے تھے، کیوں گرایا تھا، کون تھے گرانے والے، کب گرے تھے، ساری باتیں تو ان سے کرے گا۔ آج اس رب کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے وعدوں سے بڑھ کے کسی کا سچا وعدہ نہیں ہے۔ وہ پنجابی کے خطیب کہتے ہیں کونیاں مارنے لگے ایک دوسرے کو، کی چکر ہے، ہم تو آئے ہیں دانے مانگنے کے لیے، یہ یوسف کا قصہ چھیڑ بیٹھا ہے۔
بڑی عمیق نظروں سے بھائی کے چہرے پہ نظر دوڑائی اور پھر کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تو ہی تو یوسف نہیں ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر۔ یہ ہے سبق، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو سبق یوسف اپنے بھائیوں کو سکھا رہے ہیں۔ کہا سنو، جو رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، آزمائشوں پہ خاموشی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اسے وہ عزتیں عطا کرتے ہیں جو دنیا والے سوچ نہیں سکتے۔ واہ ویلے نہ کیا کرو، مر گئے لٹے گئے، کوئی حال نہیں، بس ہوئی پئی ہے، مہنگائی بڑی ہے۔ ان حالات کو اسی رب نے تبدیل کرنا ہے۔ اور ہاں ایک بات پھر کر لیتا ہوں، اور آپ کے اور میرے بڑے پتے کی بات ہے، جب ماں باپ بھی آ گئے نا تو یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، کہا میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اخرجنی من السجن، جس رب نے مجھے کنویں سے نکالا، جس رب نے مجھے جیل سے نکالا، اخرجنی من السجن۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا اور کمال لکھا ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ کہا اس رب کی بڑی شان ہے، اس رب کا بڑا مقام ہے، اس رب کا بڑا احسان ہے، جس رب نے مجھے جیل سے نکالا ہے۔ جیل سے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیل سے بڑے بڑے مجرم نکل جاتے ہیں، جیل سے بڑے بڑے قیدیوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا یوسف کو، جس رب نے مجھے کنویں سے نکالا، یہ نکلنا اثر رب کا معجزہ تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل کا نام لیا ہے، کنویں کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ کبھی بیٹھ کے سوچ لو، کنویں میں پھینکنے والے سامنے کھڑے ہیں، اگر میں بات کروں گا تو ان کے دل پہ تکلیف ہو جائے۔ الفاظ ہی بدل لیے اور کہا مجھے جیل سے نکالا ہے۔ ساڑھے کچھ بھائی انہوں نے کہنے میں تے گل بھائی سچی کرنا پاویں وچوں لنگ جائے، یہ وچوں نہ کڈیا کرو گلاں لوگاں دے دلاں، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، کسی نے ظلم بھی کر لیا تو برداشت کرنے کا فن سیکھو، ہنر سیکھو۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کیا کرتا ہے۔ اس لیے آج اگر بل زیادہ آ گئے ہیں نا تو اللہ معاف فرمائے، خودکشیاں کرنے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں، کرتے دو ہیں، میڈیا والے 100 بتاتے ہیں، یہ حرام زدگیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ملک کی تباہی میں اس وقت میڈیا کا کردار ہے۔ نہ جائیں ان کی خبروں کو زیادہ دیکھنے کے لیے اور سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن یہ حل نہیں ہوتا بھائی کہ انسان جب تکلیف میں ہو اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے رونا، خودکشیاں کرنا، اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بلکہ دنیا کی عارضی تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے بندہ خودکشی کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفوں کو گلے لگا لیتا ہے۔ اسے کیا پتا قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ اور یہ بات بھی اپنی زبان سے آج کے بعد ہٹا دیں کہ آرام جا کے قبر میں آئے گا۔ قبر میں نہیں آنا، اوتھے ہی تے کام شروع ہونا ہے۔ وہاں تو آرام اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے، بس دوسروں کا کام تو اصل وہاں سے شروع ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم ویاڑی جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا نوجوان حالات سے تنگ آیا ہوتا ہے، ہمارے حالات بھی بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ کوئی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کے یہ کام کر رہا ہے، کوئی بیوی سے ناراض ہو کے خودکشی کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنے ہائپر ہو گئے، ہم اتنا دین چھوڑ بیٹھے، اتنے حوصلے پست کر گئے، اتنا صبر سے دور ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے دوڑ کے، رات کا وقت تھا، ٹرین کے آگے چھلانگ لگا۔ میں خود گواہ ہوں، پوری کی پوری ٹرین اس کے اوپر سے گزری، ٹرین انہوں نے روک لی۔ واپس جا کے اس اللہ کے بندے کو دیکھا نا، اس کے دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، لیکن مرا نہیں۔ اب تیری مصیبت شروع ہوئی ہے اصل۔ اللہ نہ چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ کتنی تھی عمر جب موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے سمندروں کی لہروں کے حوالے کیا تھا؟ کوئی زندگی بچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہ شیر خار بچہ ہے، سمندر کی موجیں ہیں، رات کا وقت ہے، بڑے بڑے جانور ہیں، آدم خور جانور رہتے ہیں، کھا جاتے وہ کسی کو، لیکن نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہا تھا وقت ختم ہو گیا،
دو کام تو نے کرنے ہیں، دو نہیں کرنے، دو ہی میرے تیرے ساتھ وعدے ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، نہ تو نے غم کھانا ہے نہ تو نے خوف کھانا ہے، بس دو کام کر، ارضعیہ، اسے دودھ پلاتی جا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے ڈر محسوس ہو کہ فرعونی پہنچنے والے ہیں، اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا۔ یہ دو کام تو نے کرنے ہیں، دو نہیں کرنے، لا تخافی ولا تحزنی، نہ تجھے ڈر ہونا چاہیے نہ غم ہونا چاہیے۔ ڈر ہوتا ہے پچھلے حالات کا، غم ہوتا ہے آنے والے حالات کا۔ یہ مت سوچنا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ مت سوچنا اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ میرے دو وعدے سن لے، انا رادوہ الیکی، تجھے تو اس کی موت نظر آ رہی ہے، واپس تیری گود میں آئے گا، تیرا دودھ پیے گا، تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، تجھے اس کے مرنے کا ڈر ہے۔ میرا وعدہ ہے انی جاعلوہ من المرسلین، میں نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھنے والا ہوں۔ اپنے رب کے وعدوں پہ یقین کر لو۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں زمین میں تم رب کی ماننے والے بن جاؤ، اس دنیا میں اللہ تمہاری دھاگ بٹھا دے گا، تمہارا روب بٹھا دے گا، دنیا تمہارے قدموں میں آ پڑے گی، اور کفر تمہارے ہاتھ سے ایسے کانپنے لگ جائے گا جیسے رسول کائنات علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ لیکن بس شرط یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تب اللہ عزتیں دے گا، جب اللہ طاقتیں دے گا، تب اللہ غلبے دے گا، تب اللہ نصرت دے گا، تب اللہ فتح دے گا، تب اللہ مدد دے گا۔ ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ شرطیہ ہے، یہ شرط ہے، شرط نہ ہو مشروط چلا جاتا ہے۔ ان کنتم مومنین، جب تک تم ایمان پہ قائم رہے اللہ رب العزت تمہیں بلندیاں عطا کرے گا، ایمان چھوڑو گے اللہ ذلتیں عطا کرے گا۔ تبھی تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا اذا اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل لا ينزعها عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، دکانوں پہ بیٹھنے لگ جاؤ گے، تجارتیں کرنے لگ جاؤ گے، دمیں پکڑو گے جانوروں کی، ہر ویلے تمہاری فکریں دنیا ہی دنیا رہ جائے گی، تم جہاد تک کو چھوڑ جاؤ گے، اللہ تمہیں ذلتوں میں مبتلا کر دے گا، رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، تب تک ختم نہ ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم رب کے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے۔ اس لیے ان حالات کی بہتری کے لیے لازمی ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا توکل مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ہم رب سے رو رو کے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ پورا معاشرہ نہیں کرتا، آپ کرنے لگ جائیں، اللہ آپ کے حالات تبدیل کر دے گا، آپ کے گھر کے حالات تبدیل کر دے گا، آپ کی اولاد کے حالات تبدیل کر دے گا۔ اس کا وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچے کائنات میں کسی کے وعدے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، اور یہ ایک سنگینی سی جو ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہے، جو معاشی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، ہر طرح کا بحران ہے، اللہ رب العزت اس سے امت مسلمہ کو اور بالخصوص ملک پاکستان کے باسیوں کو نکالے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے حالات پہ رحم فرمائے۔ انہ سمیع قریب مجیب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔